أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 10 دنوں میں کوشش کی کہ اسلام کی ایک تصویر آپ کے سامنے آئے اور وہ تصویر ایسی ہو جو اس تصویر سے ذرا الگ ہو جو آج کی دنیا میں پیش کی جا رہی ہے، جس کے اندر اسلام کا اخلاق، اسلام کی انسانیت، اسلام کا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، عورتوں، غلاموں، ویکر سیکشن اور آپسی میل جول اور زندگی گزارنے کا طریقہ، کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں، یا اسلام نے ہیومن رائٹس کے لیے کیا باتیں کی ہیں، وہ تمام چیزیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے پیش کروں. آج یہ آخری تقریر ہے. زندگی رہی تو ہمارے آپ کے آئندہ سال ملاقات ہوگی. میں اس آخری تقریر میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے سامنے اسلام کی 2 تصویریں پیش کروں. ایک اسلام وہ جو دین والا اسلام ہے، مذہب والا اسلام ہے، دھرم والا اسلام ہے اور ریلیجن والا اسلام ہے. اور دوسرا اسلام وہ جو حکومت والا اسلام ہے، سلطنت والا اسلام ہے، کنگڈم والا اسلام ہے اور امپائر والا اسلام ہے. بدنصیبی سے اس دنیا میں ایک اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا ہے بلکہ 2 اسلام پائے جاتے ہیں، ایک حکومت والا اسلام اور ایک مذہب والا اسلام. حکومت والا اسلام سامنے رہتا ہے اس لیے اسلام کے نام سے ہر ایک اسی کو جانتا ہے. مذہب والا اسلام پیچھے رہتا ہے اس لیے اسلام کے نام سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. کربلا کی لڑائی جس کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے اور جس کی یاد میں ہم سب آج بھی بیٹھے ہیں اور 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، در حقیقت یہ 2 اسلاموں کا ٹکراؤ تھا. یہ 2 اسلاموں کے بیچ کی لڑائی تھی. ایک مذہب والا اسلام تھا، ایک حکومت والا اسلام تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دنیا میں، وہاں کے لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے اس آخری تقریر میں سن لیں کہ کربلا کی لڑائی نہ دولت کے لیے تھی، نہ حکومت کے لیے تھی،
نہ سیاست کے لیے تھی، نہ اقتدار کے لیے تھی، نہ جائیداد و پراپرٹی کے لیے تھی۔ کربلا کی لڑائی دو نظریوں کی لڑائی تھی، ایک نظریہ جس کا نام ہے مذہب اور دوسرا نظریہ جس کا نام ہے حکومت۔ یہ لڑائی کس کے بیچ میں لڑی گئی، یہ بھی چیز لوگوں کے دماغ میں کلیئر ہونا چاہیے کہ لڑائی میں دونوں طرف سے قیادت کس کی تھی۔ کربلا کی لڑائی میں ایک طرف رسول اسلام، پرافٹ آف اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے، ان کے وصی اور جانشین کے فرزند امام حسین تھے، جو ایک اسلام کی سربراہی کر رہے تھے اور ایک اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایک اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہ وہ اسلام تھا جو مذہب والا اسلام تھا۔ ریلیجس اسلام کی نمائندگی کربلا کی لڑائی میں حضرت امام حسین کر رہے تھے، جو رسول اسلام کے نواسے اور ان کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اور حکومت والے اسلام کی نمائندگی یزید کر رہا تھا، جو خاندانی اعتبار سے بنی امیہ میں سے تھا اور اس ابو سفیان کا پوتا تھا جو زندگی بھر رسول سے لڑتا رہا، اور اس ہندا کا لال تھا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جو لوگ بہت آخر میں مسلمان ہوئے تھے اور جن کو اسلام کی تاریخ مؤلفۃ القلوب کا نام دیتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کا دل اسلام سے راضی نہیں تھا، مصلحتاً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب اسلام آیا تو دو طرح کے لوگ اسلام میں شامل ہوئے۔ ایک وہ شامل ہوئے جو اسلام کے میسج کو سچا مان کے، کھرا مان کے، انسانیت کی نجات مان کے اور انسانیت کی فلاح مان کے شامل ہوئے، اور جنہوں نے یہ سوچا کہ اس پیغام کو مان لینے میں انسانیت کی بھلائی ہے، لہذا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ان مسلمانوں کی تعریف ہے، اور قرآن مجید میں ان مسلمانوں کی واہ واہ ہے۔ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے رسول کی عزت کی، جنہوں نے رسول کی نصرت کی، جو اس نور پر ایمان لائے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا، نجات پانے والے یہی لوگ ہیں۔ دوسری طرح ارشاد ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو کافروں پر، دشمنان اسلام پر بڑے شدید ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرم دلی سے کام کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں۔ کہیں ارشاد ہوا انہی مسلمانوں کے لیے کہ عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین۔ جب مخالفین اسلام سے ملتے ہیں تو بہت شان سے ملتے ہیں، اور جب مومنین سے ملتے ہیں تو بہت جھک کے ملتے ہیں، بہت اخلاق سے ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل سے اسلام لائے، اور قرآن پاک نے ان کی تعریف کی۔ لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے پرافٹ ہی کے ٹائم میں جو دل سے اسلام نہیں لائے، اور جنہوں نے اسلام کو کسی پولیٹیکل پرپز یا کسی سیاسی مصلحت کو قبول کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے جو کہتے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جن کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ جب یہ مومنوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ان سے تفریح لے رہے ہیں۔
انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی کہ رسول جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہی جو دل سے مسلمان نہیں ہیں وہ رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول اللہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل میں ان کے اسلام نہیں ہے، یہ ظاہر ہے۔ تو مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو دل سے اسلام قبول کر رہے تھے اور ایک وہ جو ظاہر بظاہر اسلام قبول کر رہے تھے۔ دل سے جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کے پیش نظر خدا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے رسول تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے دین تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت تھی، اور وہ اپنے کسی عمل سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، رسول کو ناخوش نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انسانوں کی بھلائی کے لیے اور آخرت میں اپنی نجات و کامیابی کے لیے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے مصلحتاً اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلام پولیٹیکل تھا۔ پولیٹیکل اسلام میں نماز پڑھی جاتی ہے مگر مصلحتاً بظاہر روزہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ مسجد میں افطار کر لیں، مگر واقعاً روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کا نام زیادہ لیا جاتا ہے مگر اسلام پر عمل کم کیا جاتا ہے۔ ان کے دل میں حکومت کی تمنا تھی، ان کے دل میں اقتدار کی تمنا تھی، ان کے دل میں تاج و تخت کی تمنا تھی، ان کے دل میں ملوکیت کی تمنا تھی، ان کے دل میں سلطنت کی تمنا تھی۔ وہ آدمی جو اللہ کے لیے کہیں جائے گا اس کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ زمین کون لے گیا، یہ جائیداد کون لے گیا، یہ پیسہ کون لے گیا، یہ علاقہ کون لے گیا، وہ اللہ کی یاد میں مہو رہے گا اور اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ لیکن جو حکومت کے لیے اور سیاست میں کہیں آئے گا اس کی ایک ایک بات پر نظر ہوگی، یہ زمین کس کو ملے گی، یہ جائیداد کس کو ملے گی، اس کاروبار پر کنٹرول کس کا ہوگا، یہاں کے اوپر اپر ہینڈ کس کا رہے گا، اور وہ کوشش کرتا رہے گا کہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کوشش کے نتیجے میں رسول کے 50 برس کے اندر اندر within 50 years رسول کے دنیا سے اٹھنے کے 50 برس کے اندر اندر یزید جیسا شخص تخت حکومت پہ آ گیا۔ یعنی اسلام کو جو دین تھا، جو مذہب تھا، جو دھرم تھا، اس کو ملوکیت نے، سلطنت نے ہائی جیک کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب یزید اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، یعنی مومنوں کا سردار، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یعنی سکسیسر آف پرافٹ، میں مسلمانوں کا قائد ہوں، مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ ایک بادشاہ جس کا کردار اسلام سے میل نہیں کھاتا تھا وہ اسلام کا قائد، اسلام کا لیڈر، اسلام کا نمائندہ بنا ہوا تھا۔ اگر اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جاتی تو یہی اصلی اسلام بن جاتا اور اصلی اسلام مر جاتا۔ مشکل یہ تھی کہ اس کے خلاف کھڑا کون ہو، اس لیے کہ اپنے وقت کی آدھے سے زیادہ دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ عزیزان گرامی، آج طاقت کے مقابلے میں آدمی بولتے ڈرتا ہے۔ ذرا سی طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں بولیں گے، ہم فلاں سے جھگڑا نہیں کر سکتے، ہم نہیں بولیں گے، ہمارے پاس فلاں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگ اپنے کو وڈرا کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ تو جب ذرا ذرا سی طاقت کے سامنے لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں تو جو اپنے وقت کی لگ بھگ 2/3 دنیا کا مالک ہو اس کے سامنے کون کھڑا ہو کے اپنی جان دے گا؟ اپنے بچے کون کٹوائے گا؟ اپنا گھر کون لٹوائے گا؟ کون اس کو چیلنج کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا اور کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، لیکن اس کی شامت آئی،
اور یہ اللہ کا انتظام ہوا کہ اس نے محمد کے نواسے کو للکارا. محمد کا وہ نواسا، علی و فاطمہ کا وہ بیٹا جس نے محمد کی زبان چوسی تھی، جس نے محمد کے سینے پر آرام کیا تھا، جو رسول اللہ کا دل کا ٹکڑا تھا، وہ مسجد النبی کے گوشے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا، وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ دعائیں کر رہا تھا کہ یزید نے اس کو دعائیں پختے میں اور نمازیں پختے میں للکارا اور اس سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب یہ بھی عربی ورڈ ہے اور یہ بھی ایکسپلینیشن چاہتا ہے کہ بیعت کرو کا کیا مطلب ہے. بیعت عربی لفظ ہے. بے، جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے کہتے ہیں بیچنے کو. عربی میں بیچنے کو بے کہتے ہیں. بے یہ عین الفابیٹ اردو کے ہیں. بے، بے معنی بیچنا. بیعت اسی سے بنا ہے، یعنی کسی چیز کی فروخت کر دینا، بیچ ڈالنا، سیل کر دینا کسی چیز کو. بیعت یزید حسین سے مانگ رہا ہے بادشاہ بننے کے بعد کہ حسین میری بیعت کرو، یعنی میرے ہاتھ بیچ ڈالو. دیکھیے ہم لوگ جلدی میں سنتے ہیں بات کو. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر رک رک کے غور کریں تاکہ بچوں کی سمجھ میں مطلب آئے. حسین بیچ ڈالو، خریدار کس کے پاس آتا ہے؟ میں نے بمبئی کے بڑے پوش علاقے میں ایک شو روم کھولا، مگر وہاں کوئی مال نہیں ہے، فرنیچر پڑا ہے، میز کرسیاں لگی ہیں، کوئی خریدار نہیں آئے گا. ابھی بکتا کیا ہے یہاں؟ تو کوئی بکنے کا مال تو ہو. ایک روم لے کے آپ بیٹھ جائیے کہیں، کون آئے گا؟ ابھی کیا بکتا ہے یہاں؟ تو سوال یہ ہے آپ کیا چیز بیچتے ہیں وہ بتائیے تو خریدار آئے گا. تو حسین کے پاس کون سا مال ایسا تھا کہ جس کے پاس 2/3 دنیا تھی وہ خریدار بن کے آیا؟ سوال یہ خریدار بھی تو کس حیثیت کا ہے؟ وہ بادشاہ جو آدھے سے زیادہ ورلڈ پر اکیلا حکومت کر رہا تھا، وہ حسین کے پاس خریدار بن کے آیا اور اس نے کہا حسین یہ مال ہمارے ہاتھ دے ڈالو. تو سوال یہ کس مال کا خریدار بن کے آیا؟ حسین کے پاس کیا تھا؟ اب یہ غور طلب بات ہے کہ حسین کے پاس کیا تھا. حسین کے پاس تاج نہیں تھا جو تاج لینے آیا ہو، تخت نہیں تھا جو تخت لینے آیا ہو، زمینیں نہیں تھیں جو کہا اپنی زمینیں بیچ ڈالو، باغات نہیں تھے حسین کے پاس جو کہے اپنے باغ بیچ ڈالو، بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بہت سے محل نہیں تھے جو کہے یہ محل ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو. حسین تو معمولی لباس پہنتے تھے، معمولی غذا کھاتے تھے، معمولی سے گھر میں رہتے تھے، ان کے پاس دنیا کی چمک بھڑک کی چیز کچھ تھی نہیں. تو خریدار کیا خریدنے آیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو 2/3 دنیا کا مالک تھا یہ حسین سے دین خریدنے آیا تھا. کیا لینے آئے ہو یزید؟ کہ آدم کا علم بیچو، نوح کا عزم بیچو، ابراہیم کی خلت بیچو، موسیٰ کی ہیبت بیچو، عیسیٰ کا زہد بیچو، محمد کا جمال بیچو، علی کا جلال بیچو، اسلام کی صداقت بیچو، قرآن کی حقانیت بیچو، کعبے کی طہارت بیچو. یہ سارے مال لیے بیٹھے ہو، میں بادشاہ ہوں میرے ہاتھ بیچو. جب خریدار آیا تو حسین نے حقارت سے دیکھا، کہا میرے جیسے بڑے بادشاہ بیچا نہیں کرتے، اسی کو خرید لو. میں کہوں گا مولا اس گندے کو خرید کے آپ کیا کیجئے گا؟ کہا ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا، قیامت تک دکھاتے رہنا. یہ آئے تھے خریدنے.
26ویں رجب، ڈیٹ بچے دماغ کے کمپیوٹر میں نوٹ کریں، 26ویں رجب مغرب عشاء کی نماز کے بعد، ٹائم ڈیٹ 26ویں رجب، ٹائم مغرب عشاء کی نماز کے بعد، جگہ رسول کی مسجد، شہر مدینہ۔ مدینے میں رسول کی مسجد میں مغرب عشاء کی نماز کے بعد دیر رات میں حسین بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے تھے، اور 26ویں رجب تھی، سن 60 ہجری، 60 ہجری کہ مدینے کے گورنر کا آدمی حسین کے پاس آیا، اور اس نے آن کے حسین سے کہا کہ گورنر نے آپ کو ابھی بلایا ہے۔ حسین نے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہہ دو کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ مسجد سے اٹھے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا، کہا کہ اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں گھر میں اس کے اکیلے جاؤں گا، تم لوگوں کو نہیں بلایا ہے، تم باہر میرا انتظار کرو، اگر میری آواز آئے بلند ہو تو اندر آ جانا۔ حسین تنہا گئے گھر میں، تو وہاں مدینے کا گورنر ولید بیٹھا تھا، اور اس کے پہلو میں مروان بیٹھا تھا۔ یہ دونوں رسول کے خاندان سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے۔ حسین پہنچے، رسمی تعظیم جو ہوتی ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد بات چیت ہوئی، اور بات چیت میں یہ بات سامنے آئی کہ یزید بادشاہ بن گیا ہے اور وہ آپ سے بیعت کا طلبگار ہے۔ حسین نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں میرے جیسے شخص کا چپکے سے بیعت کر لینا شاید تمہیں بھی پسند نہیں ہوگا، جب مجمع عام کرنا، لوگوں کو بلانا، اس وقت مجھے بھی بلانا، اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم دونوں میں کون اس لائق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کا ہاتھ اس قابل ہے کہ اس پر بیعت ہو۔ جو سوال ہوا تھا اس کا جواب ہو گیا، بات تمام ہوئی۔ حسین اٹھنے لگے، مروان نے کہا ولید ابھی حسین کا سر کاٹ لے، ورنہ اگر اس وقت نکل گئے تو خون کے دریا میں پیر کے جانا پڑے گا ان تک۔ جیسے ہی مروان نے یہ کہا ویسے ہی حسین نے اس کو ڈانٹا، ما تقول یا ابن الزرقاء، کیا بک رہا ہے بد کردار ماں کے بیٹے۔ آواز بلند ہوئی، باہر کھڑے بنی ہاشم کی کانوں تک آواز پہنچی۔ حدیث میں ہے کہ اول من فاس سیف فہو عباس والی الاکبر، سب سے پہلے جن دو جوانوں نے تلوار نکالی وہ عباس والی اکبر تھے، اور دوسرا منٹ نہیں آنے پایا تھا کہ حسین بنی ہاشم کی 18-20 تلواروں میں سائے میں تھے۔ اور یہ بنی ہاشم اپنے ساتھ لیے ہوئے حسین کو چلے گئے۔ 27ویں رجب سفر کی تیاری میں گزری، 28ویں رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے تشریف لائے اور مکے میں آ کے قیام کیا۔ مدینہ حسین نے چھوڑ دیا اس لیے کہ مکہ حرم خدا ہے،
اور یہاں ہر ایک کے لیے امان ہے۔ مکہ عالم اسلام کا دل ہے، لوگ آتے رہے، حسین سے ملتے رہے، حسین اپنا موقف واضح کرتے رہے، مگر حسین نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ حسین نے اس لیے مدد نہیں مانگی کہ حسین دلوں کی طاقت جانتے تھے، حسین انسانی ہمتوں سے واقف تھے، حسین کلیجوں کی طاقت سے خوب اچھی طرح باخبر تھے۔ معلوم تھا کہ اس عظیم سلطنت کے مقابلے میں کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا، لہذا میں مدد مانگ کے کیا کروں۔ دوسری بات، یزید 60% سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اگر ریسٹ آف دی ورلڈ مل کے بھی حسین کو مدد کرتی تو یزید کی طاقت سے کم رہتی طاقت، لہذا ایسے عالم میں مدد مانگنے سے فائدہ کیا؟ یہ لڑائی طاقت کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی روحانیت کی لڑائی تھی، اور روحانیت کی لڑائی میں ایک کے مقابلے میں پوری کائنات کمزور ہوتی ہے۔ لہذا حسین نے لوگوں سے مدد نہیں مانگی، ورنہ اگر حسین مدد مانگتے قبیلے کے سرداروں کو خط لکھتے، جتھے والوں کو خط لکھتے، ان کو یہ امید دلاتے کہ ہمارا ساتھ دو، جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو حسین کے پاس 2-4 لاکھ کا لشکر جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ حسین اتنا چھوٹا سا لشکر لے کے کیوں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے مدد کیوں نہیں مانگی۔ دیکھیے، جلدی سے فیصلے نہ کیا کیجئے، بلکہ رک کے، ٹھہر کے، صبر کر کے فیصلے کیجئے۔ حسین سرداروں سے مدد لیتے، حسین قبیلوں سے مدد لیتے، حسین بڑے لوگوں سے مدد لیتے، ان کے نام پر، ان کے نانا کے نام پر، ان کے باپ کے نام پر ان کو مدد ملتی مدد۔ اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا لشکر ہو جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک طرف 3-4 لاکھ کا لشکر ہوتا، دوسری طرف عباس، مسلم، بنی ہاشم کے جوانوں جیسی تلواریں ہوتی، تو لڑائی کا انجام کیا ہوتا سب کو معلوم ہے۔ لشکر یزید کو شکست فاش ہوتی، حسین کامیاب ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ دیکھیے، وہیں پر ٹھہر نہ جائیے، پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ پاور حسین کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اب آئیے ہم پوچھتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ جن قبیلوں نے مدد دی تھی، جن سرداروں نے سپورٹ کیا تھا، وہ حسین کے پاس آتے، یا حسین وہ نخلستان ہمارے قبیلے والے کہتے ہیں کہ مولا سے جا کے لکھوا لاؤ، ہمارے کئی ہزار آدمی آئے تھے آپ کے یہاں، یا حسین وہ زمین کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جا کے مولا سے کہو تمہیں لکھ دیں گے، تم نے بھی تو برے وقت میں ان کی مدد کی ہے۔ ادھر سے ادھر سے مطالبے ہوتے، دیکھیں ہیومن نیچر نہیں بدلتا میرے بھائی۔ اب اگر حسین کہتے بھائی وہ تو مال خدا ہے میں نہیں دے سکتا، اور بھائی اس میں تو اس کا حصہ ہے میں نہیں دے سکتا، اور بھائی اس میں تو شریعت کی اجازت نہیں دیتی میں نہیں دے سکتا، لوگ کہتے واہ مولا، جب مصیبت پڑی تھی تو اس وقت نہ سوچا، اب جب آپ پاور میں آ گئے تو ہمیں حصہ دینے میں انکار کر رہے ہیں۔ تو وہی لوگ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا ہے، حسین کی مخالفت کرتے، اور جب ان کے ہاتھوں حسین شہید ہوتے تو وہ فائدہ نہ حاصل ہوتا جو آج شہادت سے حاصل ہو گیا۔ آپ سمجھیے مسئلے کو، جلدی جلدی فیصلہ نہ کر لیجئے۔ لہذا حسین نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ وہی رہے جو موت پر صبر کر سکتا ہو، میرے ساتھ وہی رہے جو سر کٹا سکتا ہو۔ ہر منزل پر اعلان کیا کہ میں شہادت دینے جا رہا ہوں، ہر منزل پر اعلان کیا کہ میں قربانی دینے جا رہا ہوں، ہر منزل پر اعلان کیا کہ میں اپنا سر کٹانے جا رہا ہوں۔ راستے میں روک روک کے لوگوں سے کہا
کہ جو حکومت کی لالچ میں جا رہا ہو میرا ساتھ چھوڑ دے، جو اقتدار کے لیے جا رہا ہو میرا ساتھ چھوڑ دے، میں شہید ہونے جا رہا ہوں، موت میری گردن سے یوں لپٹی ہے جیسے عورت کی گردن سے گردن بند لپٹا ہوتا ہے۔ ہر منزل پر اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے گئے تاکہ وہی رہیں، کوئی ایسا نہ رہے جس کے دل میں دولت، حکومت، اقتدار، زندگی کی تمنا ہو، وہی رہیں جن کے دل میں شوق شہادت ہو۔ جو آرزو شہادت میں آئے وہی رہیں، باقی نہ رہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کی لڑائی تاریخ آدم و عالم کی عجیب لڑائی ہے۔ یہ لڑائی اسلام کی زندگی ہے، یہ لڑائی صبح قیامت تک کے واسطے ایک ایسا آفتاب ہے کہ اگر اس کی روشنی میں بھی حق دکھائی نہ دیا تو بھی کبھی دکھائی نہ دے گا۔ دیکھیے 12 بجے ہوں دن کے اور آسمان پر ذرا سا ابر یا دھواں یا کوہرا نہ ہو اور اوپر سورج چمک رہا ہو، اور یہاں مغل مسجد کے یہاں میدان میں ہم آپ کو کاغذ پڑھنے کو دیں دھوپ میں، جن صاحب کو کاغذ دیا ان کا ذرا روشنی کم ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں۔ عاشورے کی دوپہر میں جن کو حق نہ دکھائی دے، روشنی کم نہیں ہے، نظر کمزور ہے۔ سنیے عزیزان محترم، مکے میں رہے لیکن لشکر نہیں جمع کیا، جتھا نہیں جمع کیا، اس لیے کہ یہ لڑائی حسین 10-5 برس کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، سال 6 مہینے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ کوئی راستہ خطرناک نہیں تھا جس سے خطرے کو دور کرنا ہے، کوئی گروہ باغی نہیں ہو گیا تھا جس کی بغاوت کو کچلنا ہے، کوئی صوبہ گڑبڑ نہیں کر رہا تھا جس صوبے کو صحیح کرنا ہے، کوئی علاقہ خراب نہیں ہو گیا تھا جس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ لڑائی قیامت تک کے لیے ایک روشنی بن کے رہنا ہے، لہذا اس کا حساب عام لڑائیوں سے الگ ہوگا۔ اسلام میں 2 طرح کے لوگ شریک ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کھول کھول کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچہ سمجھ لے، ہر بچہ۔ اسلام میں 2 طرح کے لوگ شریک ہو گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حکومت کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن جس سے کہا جائے کہ تم حکومت کے لیے مسلمان ہوئے ہو، وہی لڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ تم خود ہوئے ہوگے حکومت کے لیے، ہم اللہ کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، ہم رسول کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں۔ اب مل گئی تو کیا پھینک دیں؟ ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں، اللہ اللہ کرو بھائی، ہمیں نہ ستاؤ۔ جس سے کہا جائے وہ کہے گا۔ کربلا کی لڑائی کا کارنامہ یہ ہے کہ حسین نے اسی لیے یہ لڑائی مکے میں نہیں لڑی، یہ لڑائی مدینے میں نہیں لڑی، یہ لڑائی کربلا کے کھلے میدان میں لڑی، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ حسین کے پاس کیا نہیں ہے۔ علم نہیں ہے، کہ خاندان نہیں ہے، کہ عظیم ماں باپ نہیں ہے، کہ عظیم نانا نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پرسنل کیریکٹر نہیں ہے، کیا چیز حسین کے پاس نہیں ہے؟ کون سی شے ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں حسین کے پاس نہیں تھی؟ ہاں ایک چیز نہیں تھی، اس کا نام ہے بادشاہت۔ حسین بادشاہ نہیں تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، امپائر آف کنگڈم ان کے پاس نہیں تھی۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ خاندان تھا، حسب نسب تھا، بزرگوں کے کارنامے تھے، ذاتی کیریکٹر تھا، علم تھا، تقویٰ تھا۔
کیا شے تھی؟ کچھ نہیں، مگر ایک چیز تھی، بادشاہ تھا، رولر تھا، کنگ تھا۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ جنت والا مسلمان کون ہے، حکومت والا مسلمان کون ہے؟ کربلا کے میدان میں 10ویں محرم کو بلا لیا کہ اب پتا چل جائے گا، جتنے جنت والے ہیں ادھر آ جائیں گے، جتنے حکومت والے ہیں ادھر چلیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد سنیے، رہ گئی یہ بات کہ 72 لاکھوں سے ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ 72 جب لاکھوں سے ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ کام اسی لیے کسی ایسے کو لائے نہیں ہے جس کو زندگی پیاری ہو۔ ہم اس بنیاد پر نہیں لائے ہیں کہ لشکروں سے کون لڑے گا، ہم اس بنیاد پر سلیکٹ کر کے نہیں لائے ہیں کہ بہادروں سے کون لڑے گا، ہم اس بنیاد پر لشکر لے کے نہیں آئے ہیں کہ پہلوانوں سے کون لڑے گا، ہم اس بنیاد پر لشکر لائے ہیں کہ موت سے کون لڑے گا۔ چنانچہ حضور حسین کے لشکر کی طاقت کا اندازہ یوں لگائیے کہ حسین کے سب سے چھوٹے سپاہی نے تیر کھا کے مسکرا کے بتا دیا کہ جو موت حسین کے 6 مہینے والے کو نہ رلا سکی وہ جوانوں کو کیا رلا سکی۔ ہمارے دماغ چھوٹے چھوٹے ہیں، ہماری نظریں تنگ ہیں، ہم دور تک نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر فور سائٹڈنس نہیں ہے، ہمارا حسین کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم ایسے ہیں جیسے چائے کی پیالی میں پانی ہو، اور حسین ایسے ہیں جیسے سمندر میں پانی ہو۔ تو چائے کی پیالی میں پانی بھر کے آپ سمندر کے معاملات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لہذا ہماری فکر کبھی کبھی حیران ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ایک دن میں 72 کٹ گئے، حسین تو یزید کے مقابلے میں ہار گئے۔ اے میاں، اصل ہار جیت آپ سمجھے ہی نہیں، ہارتا وہ ہے جس کا مقصد ہارے، جیتتا وہ ہے جس کا مقصد جیتے۔ مر جانا اور چیز ہے، ہار جانا اور چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا وہ ہار گیا۔ بے شک مر جانے سے آدمی بھلا دیا جاتا ہے، مگر وہ بھلایا جاتا ہے جو مر جائے۔ حسین سے زیادہ کوئی قرآن کا جاننے والا نہیں تھا، اس لیے کہ حسین کے نانا پر قرآن نازل ہوا تھا، اور حسین کے باپ کے سینے میں پورا علم قرآن تھا، اور حسین خود پورے قرآن کے عالم تھے، لہذا قرآن کی اس حقیقت سے حسین واقف تھے کہ جو اللہ کی راہ میں سر کٹائے وہ زندہ رہتا ہے۔
اب سمجھیے حسین جو دعوت دے رہے تھے شہادت کی، وہ موت کے پردے میں زندگی کی دعوت تھی۔ وہ لاکھوں جو یزید نے جمع کیے تھے سب مر گئے، وہ 72 جو حسین کے ساتھ تھے آج تک زندہ۔ حسین مکے میں رہے، غالباً 3 یا 4 شعبان ہوگی جب مکے پہنچ گئے۔ وہ 28 رجب کو چل کے مدینے سے 3 4 شعبان سے لے کے 8ویں ذی الحجہ تک، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، 4 مہینے 4 دن یا 4 مہینے 5 دن حسین مکے میں رہے۔ حج سیزن شروع ہو گیا، حاجی آنے لگے، حسین سے ملنے لگے، حسین کا موقف واضح ہونے لگا۔ ہر ایک حسین سے مل رہا ہے اور حسین ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، صورتحال کیا ہے، لوگ سن رہے ہیں تاکہ بات پوری دنیا تک پہنچ جائے اور ہر ایک کے کانوں تک پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے ہمیں خبر نہیں تھی۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، ذی الحجہ کی پہلی گزری، دوسری گزری، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 8ویں ذی الحجہ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے 8ویں ذی الحجہ کو حاجی مکے میں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس دن کا نام یوم ترویہ ہے۔ جو حاجی اس سال حج کرتا ہے، جیسے گزشتہ حج میں جو حاجی ہوں گے، مست ہے کہ 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی یہ مکے میں ہوں۔ تو مکے کی آبادی کا گراف کلائمیکس پر ہوتا ہے ہر سال 8ویں ذی الحجہ کو۔ سورج ڈھل رہا تھا، حرم میں حاجیوں کی بھیڑ تھی کہ مقام باب ابراہیم کے وہاں ہلچل ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ حسین دوہرے انسانی حلقے میں داخل ہو رہے ہیں حرم میں۔ ان کو بنی ہاشم اپنے گھیرے میں لیے ہیں اور بنی ہاشم کو حسین کے فدائی اور چاہنے والے اپنے گھیرے میں لیے ہیں، اور حسین یہ کہتے ہوئے حرم میں آ رہے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر میں اس سال حج نہیں کروں گا، میں نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا ہے، اس لیے کہ میرے قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے ہیں، میرے قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس مقدس زمین کا تقدس پامال ہو۔ خدا کی قسم مکے کی حدوں سے ایک بالشت آگے نکل کے، ایک بالشت مکے کی حد سے آگے نکل کے اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے گوارا ہے، لیکن مکے کی حد کے اندر ایک بالشت رہتے ہوئے اگر میں قتل ہو جاؤں تو مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس پاکیزہ زمین کا تقدس پامال ہوگا۔
اور وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ٹھہراؤں گا، یہ تاریخ کا لکھا واقعہ ہے، عام چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ملے گا آپ کو، اس کو پڑھیے اور آج کے زمانے کو دیکھیے۔ حسین کے قاتل حاجیوں کے کپڑے پہنے، لباس احرام میں خنجر چھپائے، آج سے 1400 برس پہلے مکے میں موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں دہشت گردی کی بنیاد دین نے نہیں رکھی ہے، بادشاہت نے رکھی ہے۔ جو حسین کو حج کے عالم میں قتل کرنے آئے تھے وہ ٹیررسٹ نہیں تھے تو کون تھے؟ آپ بتائیے، جو حاجی بن کے آئے اور کسی بے گناہ کو مار کے چلا جائے اسی کو تو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو اب اگر دہشت گردی کو روکنا ہے تو حسینیت کو فروغ دیجیے۔ عزیزان محترم، 8ویں ذی الحجہ شاید اس لیے بھی منتخب کی کہ اس دن سارے بڑے بڑے لوگ مکے کے اندر تھے۔ اگر حسین ایک دن پہلے بھی نکل جاتے تو لوگ کہتے ارے ہم نہیں تھے، ورنہ ہم نہ جانے دیتے۔ ارے کیا بتائیں، حسین نکل گئے، ہم بعد میں آئے، جتنے ہم ہیں وہ سب ہوں اور ان کے درمیان سے حسین نکل کے جائیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ بے شک حج اسلام کی بڑی عظیم عبادت کا نام ہے، مگر حج کرنا اور ہے اور صبح قیامت تک حج کو زندہ رکھنا اور ہے۔ حسین مکے سے نکل گئے، راستے میں لوگ ملتے گئے، راستے میں حسین اپنا موقف واضح کرتے گئے، ہر ایک سے یہی کہا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حر کا لشکر ملنے سے پہلے پہلے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر بھی پا لی اور اس کے بعد بھی اسی طرف گامزن رہے، اسی طرف آگے بڑھتے رہے۔ اگر اقتدار کی لالچ میں کوئی جا رہا ہوتا تو اپنا راستہ بدل دیتا، اگر وعدوں پر بھروسہ کر کے حسین جا رہے ہوتے تو قافلے کا رخ موڑ دیتے، اگر کوفے والوں پر اعتبار ہوتا تو اس واقعے کے بعد کبھی کوفے کا رخ نہ کرتے، مگر حسین اس وعدہ گاہ کی طرف جا رہے تھے جس وعدہ گاہ میں جا کے اسلام کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ کرنا۔ عزیزان گرامی، کربلا کی لڑائی مسلمانوں کے درمیان کی لڑائی ہے، اسی لیے چونکہ اس کا تعلق کسی نان مسلم سے نہیں ہے، کربلا کی لڑائی میں نہ یہودی شامل ہیں کہ جو کہا جائے صہیونی سازش سے ہوئی کربلا کی لڑائی، نہ کربلا کی لڑائی میں عیسائی شامل ہیں جو کہا جائے عیسائیوں کی کوئی حرکت تھی، نہ کربلا کی لڑائی میں ہندو شامل ہیں، نہ کربلا کی لڑائی میں بدھسٹ شامل ہیں، نہ کربلا کی لڑائی میں پارسی شامل ہیں۔ دنیا کے بہت سے مشہور مذہب
جو اس وقت بھی موجود تھے جب کربلا کی لڑائی لڑی گئی ہے، تو ان میں سے کوئی آدمی شامل نہیں ہے۔ ہندوستان کے بعض لوگوں کا یہ تو کہنا ہے کہ کچھ ہندوستان کے لوگ حسین کی مدد کو گئے تھے، ہو سکتا ہے گئے ہوں، ہو سکتا ہے گئے ہوں، اس لیے کہ ہندوستان اس وقت مسلمان نہ صحیح مگر انسان تو تھا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ حسین نے کہا تم اگر مجھے راستہ دو تو میں ہندوستان چلا جاؤں۔ شہرت اس واقعے کی بھی ہے، بھلو میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے مگر شہرت ہے کہ فرمایا کہ تم راستہ دو تو میں ہندوستان چلا جاؤں، تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حسین تو نہیں آئے مگر جب حسین کی عزاداری ہندوستان آئی تو ہندوؤں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور آج ہندوستانی کلچر میں عزاداری میں نان مسلم بھی شامل ہیں، کہیں سبیل رکھ کے، کہیں تعزیہ رکھ کے، کہیں ماتم میں شریک ہو کے، کہیں جلوس کا انتظام کر کے، کہیں مجلس میں شرکت کر کے ہندوستان کے نان مسلم باشندے بھی عزاداری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہندوستان میں ہم یہ تو تجربہ کر ہی سکتے ہیں کہ نیشنل انٹیگریشن اور قومی یکجہتی کی بہترین علامت محرم ہے، جس میں ہندو بھی شامل ہوتا ہے، مسلمان بھی شامل ہوتا ہے، سکھ بھی شامل ہوتا ہے، پارسی بھی شامل ہوتا ہے، عیسائی بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسلام کو دوسرے فرقوں میں مشہور کرنا ہے تو حسینی اسلام لے جاؤ، یزیدی اسلام نہ لے جانا۔